اس کے اندر الیکٹرانک میل کا جو کانسیپٹ ہے یہ اتنا پرومیننٹ ہے کہ کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے بغیر دنیا میں کاروباری یا بزنس ورلڈ میں کوئی چیز پریویل کر سکتی ہے. یعنی یہ اتنا ایمیننٹ ہو گیا ہے, یہ اتنا کمپلسری ہو گیا ہے کہ آج ہم اس کے بغیر بزنس ورلڈ کا اور دنیا کا کوئی تصور ہی نہیں رکھتے. جبکہ یہ کوئی آج سے کوئی 25-30 سال پہلے یہ کانسیپٹ انٹروڈیوس ہوا تھا. اس سے پہلے ٹیلیکس وغیرہ استعمال ہوتی تھی, لیکن جب یہ انٹروڈیوس ہوا تو ایک تو پہلے میں بتاتا چلوں کہ یہ جو ٹاپک ہے اس کا تعلق ہمارے کمیونیکیشن تھرو الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ ہے, اور یہ ہمارے چیپٹر کا بالکل سیکنڈ لاسٹ ٹاپک ہے. اور آج ہم کہتے ہیں کہ اس کے بغیر دنیا کاروبار, دنیا عام زندگی اور سوشل لائف کا کوئی وجود نظر ہی نہیں آتا. تو اس کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا یہ کانسیپٹ ہے یہ ریلیٹ کرتا ہے سب سے پہلے تو ٹرانسمیشن آف میسیج کالڈ ای میل یا ای میل میسیج اوور الیکٹرانک نیٹ ورک سچ ایز انٹرنیٹ, کہ ہمارا جو میسیج ہے وہ انٹرنیٹ کے تھرو آگے بڑھتا ہے یا انٹرانیٹ کے تھرو. انٹرانیٹ انٹرنل نیٹ ورک ہوتا ہے, جیسے آپ کے کالج کے اندر کا نیٹ ورک ہے, آپ کے آفس کے اندر کا نیٹ ورک ہے, اور انٹرنیٹ جو ہے وہ ہمارا گلوبل نیٹ ورک ہے. تو بہرحال اسے کمپیوٹر کنیکٹیوٹی چاہیے ہے, ڈیوائس کنیکٹیوٹی چاہیے, وہ وائی فائی کی شکل میں ہو, وہ انفراریڈ کی شکل میں ہو, وہ کوئکزل کیبل کی شکل میں ہو, فائبر آپٹک کی شکل میں ہو, یا مائکرو ویو کا سیٹلائٹ سگنل ہو. تو یہ کسی بھی شکل میں اسے کنیکٹیوٹی چاہیے ہے, اور یہ اس سے آگے بڑھ جاتا ہے. یہ بالکل یاد رہے کہ انٹرانیٹ از سملر ٹو انٹرنیٹ, بٹ صرف یہ ہے کہ یہ انٹرنل ٹو دا کمپنی ہوتا ہے, یہ کمپنی کے ان سائڈ کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ای میل سسٹم جو ہے وہ اسینشلی الیکٹرانک ورژن آف ٹریڈیشنل پوسٹ سسٹم ہے. تو یہ ہمارے ٹریڈیشنل پوسٹ سسٹم کا الیکٹرانک ورژن ہے, یعنی اسی پوسٹ سسٹم کو ہم نے ایک نئے ماڈل میں کنورٹ کر دیا تھا جو ہمارا ریگولر پوسٹیج سسٹم تھا. ہاں البتہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہمیں الیکٹرانک ڈیوائس کی ضرورت پڑتی ہے, کمپیوٹر کی, یا ہمیں کسی ٹیبلٹ یا ٹیب کی ضرورت پڑتی ہے, یا اسمارٹ فون کی, جس کے ذریعے ہم اس میسیج کو پڑھ سکتے ہیں, اس میسیج کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے اندر بھی اسی طرح ایڈریس لکھا جاتا ہے جیسے ہمارے ریگولر پوسٹیج میں لکھا جاتا ہے, کہ اگر کسی کا ایڈریس معلوم نہیں ہے تو پھر کسی کا خط کسی کے گھر بھی نہیں جا سکتا. اسی طرح اگر ہمارے پاس ای میل ایڈریس نہیں تو آبویسلی جو آپ کا میسیج ہے وہ ٹرانسپورٹ نہیں ہو سکتا, وہ ریلیونٹ پرسن تک نہیں پہنچ سکتا. اس کے لیے سب سے ضروری اس کا ایڈریس ہے. اب رہی بات یہ کہ یہ کیسے ہوتا ہے, کس طرح سے ہوتا ہے, آپ سب بچے جانتے ہیں اس کے مختلف شکلیں ہیں. جو کتاب میں دی ہوئی ہیں وہ ذرا کچھ اولڈ ورژن کی ہیں, اور برل سافٹ ویئر سارے ایک جیسے ہی ہیں, چاہے وہ ہاٹ میل کا ہے چاہے وہ جی میل کا ہے. تو جی میل کا یہ جو پوسٹ ہے یہ میرا اپنا ہے, اپنا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا پرسنل ہے. اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کمپوز کا آپشن ہے, ایک ڈائریکٹری ہے جس کے اندر تمام جو ہے وہ انفارمیشن موجود ہوتی ہے. یہ جو ہے اس کے علاوہ جو ہم نے دیکھی ہوتی ہیں اسٹیئرڈ ہوتی ہیں, اور اس کے علاوہ جو سینٹ ہوتی ہیں وہ بھی ایک جگہ سیو ہوئی ہوتی ہیں, اور جو ڈرافٹ ہوتے ہیں کچھ ہم نے بنا کے رکھے ہوتے ہیں, وہاں سے ہم جلدی سے کاپی وغیرہ کر لیتے ہیں, وہ بھی ہمارے پاس پڑے ہوتے ہیں. اس طرح یہ ہمارے پاس میل موجود ہوتی ہے. ایک تو بات ہے جب ہم کمپوز کا بٹن دباتے ہیں تو ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ایڈیٹر کھل جاتا ہے, جس کے اندر ایک طرف ہمیں ریسیپینٹ کا ای میل ایڈریس دینا ہوتا ہے, اور دوسری طرف ہمیں اس کا سبجیکٹ لکھنا ہوتا ہے, اور پھر اس کے آگے جو ہے آپ اپنا میسیج کمپوز آف کرتے ہیں. اور جیسے ہی آپ سینڈ کا بٹن دباتے ہیں تو آپ کی یہ جو میل ہے یہ چلی جاتی ہے, پوسٹ آف ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں البتہ اگر آپ اس کے ساتھ کوئی فائل اٹیچ کرنا چاہیں تو یہ ایک کلپ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, اس کلپ کو اگر آپ پریس کریں گے تو یو کین اٹیچ اے فائل ود اٹ, آپ اس کے ساتھ ایک فائل اٹیچ کر کے اس کو سینڈ کر سکتے ہیں. تو یہ بچوں اس کے اندر جو ہے وہ بیسک کانسیپٹ ہے. اب جہاں تک سوال ہے میرا یہ جو لکھا ہوا ہے یہ ایکو ٹیک مینیج, یہ میرا آپ جانتے ہیں کہ میرا جو ہے وہ چینل کا ایڈورٹیزمنٹ ہے. ظاہر ہے سب لوگ ایڈورٹیزمنٹ دیتے ہیں, ہم نے کہا ہم بھی تھوڑی سی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی.
اچھا، تو اب اس کے اندر یہ ہے کہ یہ اس کے اوپر ایک بٹن ہے جس کو ہم ڈیلیٹ کا بٹن کہتے ہیں، باسکٹ بنی ہوئی ہے. اگر کوئی میل ہم نے پڑھ لیا، اب اس سے ہمارا کنسرن نہیں، تو ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اگر ہم کسی کو سلیکٹ کر کے یہاں سے یہ کھولیں گے تو وہ میل آپ کی کھل جائے گی. ٹھیک ہے. تو ڈیلیٹ کا بٹن جو ہے وہ یہ ہے. بعض جگہ باسکٹ ہوتی ہے اور بعض جگہ پہ بعض ایڈیٹر میں جیسے ہاٹ میل وغیرہ میں جو ہے وہ کراس کا سائن دیا ہوا ہے اس طرح. ٹھیک ہے. تو اس سے کٹنگ ہو جاتی ہے اس کی. آپ سلیکٹ آل کر کے بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو سلیکٹ آل کر کے جو بھی آپریشن چاہیں وہ بھی آپ کنڈکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سینڈ کا بٹن دبائیں گے تو آپ کے پاس وہ میل آ جائیں گی. سینڈ کا بٹن دبائیں گے تو آپ کے پاس وہ میل آ جائیں گی جو کہ آپ نے لوگوں کو بھیجی ہوئی ہیں. تو اس کے اوپر باقاعدہ ایڈریس آ جائیں گے کہ یہ آپ نے کس کو سینڈ کی، اس کا سبجیکٹ کیا تھا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو یہاں سے مل سکتی ہیں. اور جو آپ نے ڈرافٹ بنائے ہوئے ہیں وہ ڈرافٹ بھی آپ کو مل جائیں گے یہاں پہ کہ یہ آپ کے ڈرافٹ آپ نے بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. مختلف طرح کے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. جب کبھی ضرورت پڑے آپ اس کو استعمال کر کے اپنے پریویس ڈرافٹ کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ جس طرح آپ زوم پہ میٹنگ کر سکتے ہیں، جس طرح آپ باقی جو ہے واٹس ایپ پہ میٹنگ کر سکتے ہیں، اسی طرح یہاں پہ بھی میٹنگ ہو سکتی ہے. اسٹارٹ اے میٹنگ. تو وین یو اسٹارٹ اے میٹنگ یو کین گو اینڈ ہیو اے لائک دس. تو کیمرہ اسٹارٹنگ، تو یہ کیمرہ اسٹارٹنگ ہو جائے گا اور آپ دوسروں کو جو ہے وہ انوائٹ کر سکتے ہیں اور آپ ایک لنک بھی سینڈ کر سکتے ہیں. اچھا، اس کی خوبی یہ ہے کہ جو آپ کا زوم ہوتا ہے، جس زوم سے ہم میٹنگ کریں، یہ زوم ہے رجسٹرڈ ورژن ہے. تو اس کے اوپر ہم پونے 2 گھنٹے 3 گھنٹے جب تک مرضی کام کر سکتے ہیں. لیکن اس کا جو نان رجسٹرڈ ورژن ہے وہ 45 منٹ سے آگے نہیں چلتا. میکسیمم 45 منٹس تک اس کی رینج ہوتی ہے. تو اس سے آگے یہ موو نہیں کر سکتا. اچھا، اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو جو ہمارا رجسٹرڈ ہے اس کو جتنا مرضی پرولونگ کر لیں. تو عمومی طور پہ کچھ لوگ زوم کو جو ان رجسٹرڈ ورژن ہے وہ 45 منٹ سے اوپر ایک کنٹینیوس میٹنگ کو لے کے نہیں چل سکتے. پھر دوبارہ آپ کو کریٹ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے کوڈ. تو وہ پھر اس کو پریفر کرتے ہیں اس لیے کہ اس کے اوپر آپ کو کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے اوپر باؤنڈنگ یہ بھی ہے کہ جو بھی بندہ کنیکٹ ہوگا اس کا ایک ای میل ایڈریس ہوگا. ای میل ایڈریس کسی فون نمبر کے تھرو آیا ہوگا. تو لہٰذا ہیکنگ کے چانسز تھوڑے اور کم ہو جاتے ہیں آپ کے لیے. ٹھیک ہے. ہیکنگ کے چانسز تھوڑے اور کم ہو جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ بہتر ہے. اچھا، البتہ اس کے اندر کچھ امپورٹنٹ چیزیں اور بھی ہیں جو ہمارے کورس میں بتائی گئی ہیں. اس کے اندر ایک تو ہے سنکرونائزیشن. تو اچھا سوری، یہ میٹنگ کوڈ جو ہے بالکل ایسے ہی کوڈ جنریٹ ہوتا ہے جیسے آپ کا زوم وغیرہ کا کوڈ ہے. اس طرح کوڈ آپ بھی کریٹ کر سکتے ہیں. اچھا، اب یہاں تک سوال ہے کہ سنکرونائزنگ ای میل کا مطلب یہ ہے کہ کمپیوٹر سٹور کرتا ہے ای میل اپنے سرور میں اور ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں جب بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس کو دیکھنے کی. اچھا، اب اس میں یہ خیال رہے جب تو ہم اپنے کمپیوٹر سے اسے دیکھتے ہیں تو یہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی. یہ اسی جگہ پڑی رہتی ہے جہاں پر یہ ہے، یعنی اپنے سرور میں ہی رہتی ہے. ہمیں اس کا جو ہے وہ ایک گلمپس یا ہمیں اس کا جو ہے ایک پکچر بھیج دیا جاتا ہے. ہمیں وہاں سے جس کی ضرورت ہوتی ہے ہم کھول کے وہیں کام کر کے واپس آ جاتے ہیں. لیکن اگر یہ اسمارٹ فون یا لیپ ٹاپ سے آپ دیکھتے ہو تو ایسی صورت میں لیپ ٹاپ کمپیوٹر، ٹیب کمپیوٹر پرٹیکولرلی، لیپ ٹاپ بھی بعض اکثر اوقات جو ونڈوز بیسڈ ہیں وہ ڈاؤن لوڈ نہیں کرتے، لیکن اینڈرائڈ بیسڈ ڈیوائسز جو ہیں وہ ای میل کو جیسے ہی آتی ہے اپنی میموری میں ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. خوبی کی بات یہ کہ اگر آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن چلا بھی جائے تو بھی آپ ای میل دیکھ سکتے ہیں. تو یہ فوراً ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے. اگر یہ فیچر آپ کو اپنے کمپیوٹر میں لانا ہو تو آپ اس کے لیے ایک سافٹ ویئر یوز کر سکتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں مائکروسافٹ آؤٹ لک. اس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ نے کوئی میل بھیجی ہے، نیٹ کی سپیڈ سلو ہے، اس نے وہیں رکھ لینی ہے. جیسے ہی سپیڈ ٹھیک ہونی اسے سینڈ کر دینی ہے، اور جیسے ہی وہاں سے کوئی میل آئی اسے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کے لیے آپ کے آؤٹ لک میں رکھ دینی ہے. تو اس سے کام بڑا آسان ہو جاتا ہے، سمپلیفائڈ ہو جاتا ہے. باقی رہی بات یہ کہ جو ہے وہ سمپل سے اس کے اندر فنکشن ہے، جیسے کلوز ہے، رپلائی ٹو آل ہے.
تو you can reply to one person, you can reply more than one person. If a mail is sent to 20 people and you want to send a message to all, تو reply all. اور اگر صرف سینڈر کو آپ نے مخاطب کرنا ہے تو پھر خالی رپلائی. اور کلوز کا بٹن جو ہے اٹس مینس دیٹ کہ آپ اسے کلوز کر رہے ہیں, آپ کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں. فارورڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ میل ایز اٹ از آپ آگے کسی کے کو فارورڈ کر رہے ہیں. اور ڈیلیٹ یو نو ویری ویل, میں نے ابھی بتایا کہ آپ اس کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہاٹ میل میں عمومی طور پہ کراس ہوتا ہے, جی میل میں باسکٹ ڈسٹ بین لگی ہوئی ہے. اٹیچمنٹ کے لیے ایک کلپ ہے جس کے ساتھ آپ اٹیچ کر سکتے ہیں فائل کو. فائل کسی بھی طرح کی اٹیچ ہو سکتی ہے, فوٹوگراف ہو سکتا ہے, پی ڈی ایف ہو سکتی ہے, تو میوزیکل البم ہو سکتی ہے, کافی ساری ہو سکتی ہیں. ہاں البتہ بڑی فائل ہو تو اس کے لیے وہ طریقہ کار تھوڑا لمبا ہے, پروسیجر تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے. اب بینیفٹس کیا ہیں ای میل کے؟ ظاہری بات ہے ہیونگ لاٹ آف بینیفٹس. لائک وائز میسیج جو ہے وہ آڈٹ ٹرائل کے لیے آٹومیٹیکلی ریٹین رہتا ہے. جب بھی آپ پروف چاہیں آپ کو پروف مل جائے گا. ٹھیک ہے, اچھا. اور پھر اگر ڈسپیوٹس ہوں تو یہ پروف کے طور پہ پیش بھی ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ ریسیپینٹ جو ہے میل کو ایکسیس کر سکتا ہے اپنے ٹائم کنوینئنس پہ, صبح شام جب بھی اسے وقت ملے. اور یہ سگنیفیکنٹلی ریپلیس کر چکی ہے ہمارے ٹریڈیشنل میلنگ سسٹم کو, تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. ایک عرصہ ہو گیا میں نے تو کوئی لیٹر نہیں لکھا, کوئی کسی کو کبھی پوسٹ کارڈ بھی نہیں بھیجا. اور یہ اس سے چونکہ بہت زیادہ چیپر ہے, کوئکر ہے, اور یہ سب سے بڑی بات ہے یہ فزیکل لمیٹیشن فری ہے. اگر میں امریکہ چلا جاتا ہوں تو وہاں پہ بھی میں جا کے اس کو دیکھ سکتا ہوں. اگر میں موریشس چلا جاتا ہوں وہاں بھی جا کے دیکھ سکتا ہوں. جس ملک میں بھی جانا چاہوں میں جاؤں گا, وہاں جا کے اسے کھول لوں گا, میرا وہی ای میل ایڈریس رہے گا, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بات ہے. اور یہ انوائرمنٹ فرینڈلی اس سینس میں ہے کہ اس نے پیپر کے یوز کو کم کر دیا, کاغذ کا استعمال کافی کم کر دیا ہے. لمیٹیشنس کیا ہیں کہ انسفیشینٹ وے آف ریچنگ آ ڈیسیژن ویئر ٹیلی فون کال. ظاہر ہے ٹیلی فون کال سے جو بات ہونی ہے وہ ای میل سے نہیں ہو سکتی, وہ تو لیٹر میں بھی تھی. بہرحال ہم نے ڈال دیا لمیٹیشن میں. بیڈ نیوز ہو, انسینسٹیو ایشو ہو تو اس کے اندر یہ ذرا زیادہ ہٹ کر دی ہے. ویسے اگر آپ بات فون پہ کریں تو اس کے اندر ہیومن ٹچ آ جاتا ہے, اس کے اندر ہیومن ٹچ نہیں ہے. کنسٹرکٹ دا میسیج مائس مس انٹرپریٹڈ. میسیج اگر ٹھیک سے کنسٹرکٹ نہ کیا جائے تو میننگ غلط بھی نکل سکتا ہے اس کا. اور مس انٹرپریٹیشن آف این ای میل جو ہے یہ بڑی کامن پرابلم ہے اور یہ اکثر پائی جاتی ہے. تو یہ بھی ایک ایشو ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے معاملہ ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ بینیفٹس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ لمیٹیشنس جو ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ ای میل کا ایک اوور لوڈ بھی ہے. بہت زیادہ ای میل آ جاتی ہیں, اس کے اندر اسپیم آ جاتے ہیں ایڈورٹائزنگ کے, اور اتنے زیادہ جو نہ تو کبھی کھول سکتے ہو آپ, نہ کبھی پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے جی. تو لیکن اس کے بہرحال کچھ ایٹیکیٹس ہیں. اگر وہ ایٹیکیٹس آپ سیکھ لیں تو ہمیشہ آپ کو پرابلم نہیں ہوگی کبھی بھی. کبھی آپ کو یہ کہہ لیجیے کہ دوسرے الفاظ میں آپ کو کبھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. پہلا کام تو یہ کریں, کبھی بھی ان پلیزنٹ موڈ میں ای میل نہ لکھا کریں. ان پلیزنٹ موڈ میں آپ وہ بات لکھ دیتے ہیں جو عمومی طور پہ کریکٹ نہیں ہوتی یا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوتا. نیور سینڈ این ای میل وین اپسیٹ آر اینگری. جب آپ اینگری ہوتے ہیں پھر ای میل سینڈ نہ کریں. اور ای میلنگ ملٹیپل ریسیپینٹس کو ہمیشہ غور کریں کہ کیا سب کے لیے یہ بات اپروپریٹ ہے بھی کہ نہیں, چونکہ کسی کے لیے اپروپریٹ ہو سکتی, کسی کے لیے نہیں ہو سکتی. ایموشن از مچ مور ڈائلیوٹیڈ. ایموشن جو ہے وہ باڈی لینگویج یہاں نہیں ہوتی, تو ایموشن ویسے ہی ڈائلیوٹ ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا اس کے اندر فن بھی ذرا طریقے سے کرنا چاہیے. اور فن جو ہے اکثر اوقات اوفینسو بن جاتا ہے چونکہ وہ مس انڈرسٹینڈنگ کا باعث بنتا ہے. تو یہ ذرا ہرٹ فیلنگ کو ہرٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. کروڈ جوکس اور انسلٹنگ لینگویج جو ہے اس سے خیال رکھنا چاہیے چونکہ پروف بھی بنتا ہے. اور آبزرو کریں یوزرز رولز آف کلیئرٹی, گرامر, سٹائل. تو یہ ساری چیزوں کا خیال رکھیں کہ گرامر سٹائل آپ کا اچھا ہو. ٹھیک ہے. اور کیئر کریں کیپٹلائز ورڈز اینڈ اٹس ایکولنٹس آف شوٹنگ کین اوفینڈ اف مس یوز. اگر مس یوز ہو گئے تو اس کا مسئلہ بن جائے گا. ایک بات اور بھی یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ریسیپینٹ کو آپ ای میل لکھیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اتنا ہائی سپیڈ انٹرنیٹ نہ ہو, تو یاد رکھیں کہ اس کے پاس کیسا انٹرنیٹ ہے, اس کے مطابق چلیں.
اور مینی ای میل سرور ہے فائر والز، اس کی فائر وال ہوتی ہیں تو بعض چیزیں ان تک پہنچ ہی نہیں جاتی. اور پھر وان دا ریسیپینٹ اگر آپ کو بہت بڑا اٹیچمنٹ بھیج رہے ہیں تو ان کو ذرا بتا دیں پہلے سے تاکہ اس کے لیے تیار ہو جائیں. تو اس کے ایٹیکیٹس میں ٹھیک ہے جی. اچھا، اوور لے کلرز اینڈ فونٹس یوز نہ کریں، ذرا دیکھ لیں کہ یہ ڈیسنٹ لک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور سسپیشیس ای میل کو نہ کھولیں چونکہ وہ اکثر اوقات ٹائم ویسٹ بھی کرتی ہیں، وائرسز بھی ہوتے ہیں. اور انفیملیئر کے ساتھ بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی چونکہ وہ پھر وائرسز آتے ہیں اور وہ آپ کو پرابلم کرتے ہیں. اس کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس میں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ اگر ایک ای میل لکھ رہے ہیں تو اگر آپ پہلے ریسیور کا ایڈریس ڈال دیں گے، ای میل ڈال دیں گے، تو جیسے ہی غلطی سے بھی بٹن دبا ای میل چلی جائے گی. ای میل جس کو بھیج رہے ہیں اس کا ایڈریس نہ ڈالیں اینڈ تک جب تک میل مکمل نہ ہو، تاکہ اگر غلطی سے بھی بٹن دب جائے تو انکمپلیٹ ای میل یا آلٹر ہونے سے پہلے نہ وہ نکل جائے. اس لیے ای میل ہمیشہ جب بھی لکھیں پہلے ایڈریس کبھی نہ ڈالیں، ای میل ایڈریس نہ ڈالیں. جب آپ کمپلیٹ کر لیں تب آپ اس کا ای میل ایڈریس اس کے اندر اٹیچ کریں. تو یہ بچوں باتیں ہیں ریگارڈنگ ای میل. اگر سمجھ آئی ہے تو جی لکھ کر انٹر کر دیجئے پلیز. جی شاباش.